اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام آغا علی اصغر صاحب کی طرف سے یہ 3 مجلسیں، جس کی آج دوسری یہ مجلس ہے، کنٹریبیوشن آف بی بی زینب اینڈ امام زین العابدین علیہ السلام آفٹر کربلا۔ کل کچھ باتیں میں نے معروضے کیے تھے کہ بی بی زینب اور چوتھے امام کا جو کنٹریبیوشن وہ ایسا کنٹریبیوشن ہے، ایسا کام ہے کہ اگر یہ 2 پرسنالٹیز نہیں ہوتی کربلا کے بعد تو لٹرلی اسلام ختم ہو جاتا۔ یہ سیکریفائس جو مولا حسین کا تھا وہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے کل میں نے بتایا کہ جو رپورٹرز تھے جو رپورٹ کر رہے تھے پورے واقعے کربلا کو، وہ یزید کے پاس تھے۔ لوگوں کو یزید چھپا دیا تھا اس واقعے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، تو ہمارے پاس جو اسلام آتا وہ یزید والا اسلام رہتا، جو آج اگر مور دین 1 بلین مسلمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں، تو یہ وہ سیکریفائس کا صدقہ ہے کہ جو مولا حسین نے روز عاشور دیا۔ اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا کہ حقا کے بنا لا الاست حسین، کہ حق تو یہ ہے کہ اب اسلام جو ہے وہ مولا حسین کا ہے، محمد مصطفیٰ کا اسلام نہیں۔ 60 ہجری تک رسول کا اسلام تھا، لیکن 60 ہجری کے بعد یہ سیکریفائس کا نتیجہ ہے کہ جو آج اسلام ہمارے پاس آیا۔ اس لیے کہ مولا حسین نے جو کام کیا، جو کارنامہ پیش کیا، اپنی زندگی کو قربان کر دیا جسٹ ٹو پروٹیکٹ دا اسلام، جسٹ ٹو سیو دا اسلام۔ اگر آج اسلام بچا ہوا ہے، خواجہ پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ شاست حسین باد شاست حسین، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، دینست حسین دین پناست حسین، حسین دین ہے، صرف دین نہیں ہے، دین پناہ بھی حسین، دین کو پروٹیکٹ کرنے والا بھی حسین۔ سردار ندا دست در دست یزید، اپنا سر دے دیا، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ ایک میسیج ہے ہمارے لیے، یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ اگر وقت پڑے، میں یہ نہیں بول رہا کہ اپنا سر دے دو، لیکن اسلام کو سیو کرنے کے لیے ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہونا۔ کربلا خاموش رہنے کا نام نہیں۔ بی بی زینب اور چوتھے امام کا یہی پیغام ہے کہ اگر وہ لوگ بھی خاموش بیٹھ جاتے، اگر وہ لوگ بھی آگے چل کے دنیا کو نہیں بتاتے کربلا کے واقعے کو کس نے بتایا؟ بی بی زینب نے بتایا اور چوتھے امام نے بتایا۔ بی بی زینب اور چوتھے امام کا وہ سیکریفائس ہے دوستو، کہ اب آپ سنو کہ جب یہ قافلہ چلا 11 محرم کی صبح کو، میں نے بڑی آسانی سے بول دیا یہ بات، 11 محرم کی صبح میں جب یہ قافلہ چلا تو اس وقت یزید ایک ظاہری طور پہ بول رہا میں، ظاہری طور پہ ایک کامیاب تھا، اس لیے کہ اس نے مقصد حسین کو ختم کر دیا تھا ظاہری طور پہ، لیکن حسین کا مقصد ختم نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی بات، پلٹ کے جاتا مدینہ، پھر واپس آؤں گا ادھر۔ جب یہ قافلہ پلٹ کے آیا مدینہ، بی بی زینب کا کامیابی دیکھیں اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن دیکھیں، جب یہ پورا قافلہ چہلم کر کے کربلا واپس آیا تو اس وقت پورا مدینہ شہر میں ہر طرف ہائے حسین کی آواز تھی۔ ناقے رکے، سیدانیاں اتری، سیدھا حرم میں چلی، چوتھے امام اپنی سواری سے نیچے اترے، پورا مدینہ شہر باہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے، اسمال سٹی، ہر آدمی آگے امام حسین کا پرسہ دے رہا۔ چوتھے امام ایک آدمی آیا، آ کے قافلے کو ایسا دیکھتا ہے پورا، پھر امام کے پاس آیا، امام کے پاس آ کے مولا حسین کا پرسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا، کہا مولا میرا ایک سوال ہے۔ پہلا سوال مدینہ آنے کے بعد، کربلا کے بعد چوتھے امام سے کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ مولا میں سوال یہ کرنا چاہتا کہ میں 28 رجب
60 ہجری کو مدینے میں تھا جب آپ کے بابا مدینے سے گئے تھے. تو اس وقت آپ کے بابا تھے, آپ کے چاچا تھے, آپ کے بھائی تھے, پورا گھر آباد تھا. اور یہ اماریوں کا جو کپڑا ہے وہ گرین تھا, اب بلیک ہو گیا. اب کربلا میں سب شہید ہو گئے ایکسپٹ یو, کوئی باقی بچ کے نہیں آیا. یہ بولو حسین آپ کے بابا جیتے جنگ ہار گئے, کیا ہوا؟ کربلا میں حسین کو وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی؟ ظاہری طور پہ تو امام حسین شہید ہو گئے, یزید زندہ رہ گیا. جیتا کون یہ جنگ؟ کتنا عجیب سوال بیٹے سے کر رہا مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمان. 62 ہجری یا 63 ہجری کا واقعہ ہے. امام نے سر کو اٹھایا, پوچھا کیا سوال ہے تیرا؟ تو کہا مولا یہ بتاؤ کہ کربلا میں آپ کے بابا جیت گئے جنگ یا ہار گئے؟ امام نے کہا سامنے مسجد ہے, جا نماز پڑھ کے. وہ تیز گیا, 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا. اب آیا پورا مجمع چوتھے امام کو دیکھا, لیٹس سی کہ امام جواب کیا دیتے. امام سے کہنے لگا مولا مجھے بتاؤ میرے سوال کا جواب دو. امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. اس نے کہا مولا میرا سوال یہ کہ حسین کربلا میں جنگ جیتے یا ہارے؟ امام نے کہا تو نے ابھی کون سا کام کیا؟ اس نے کہا میں نے نماز پڑھی. تو اب امام کا جملہ, چوتھے امام کا جملہ کربلا سے آنے کے بعد آپ نے کہا کہ یاد رکھ جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان. جب تک سجدے, یہ نہیں کہا نماز باقی, کہ دنیا میں جب تک سجدے ہیں وہ میری بابا کی وکٹری کا اعلان. یزید ہمیشہ کے لیے ہار گیا, حسین ہمیشہ کے لیے جیت. اس لیے کہ آج تمہارے پاس سجدے باقی ہے, تمہارے پاس آج نماز باقی ہے. ورنہ اگر امام کیا یہ سیکریفائس نہیں ہوتا تو اس نماز ہی ختم ہو جاتی ہر چیز. اس لیے کہ یزید کا کیا حال تھا, وہ اوپن گناہ کرتا, اوپن گناہ کرتا. جب وہ دربار میں اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ بولتا ہے, ہاتھ میں گلاس آف وائن لے کے آتا ہے, گلاس آف وائن اوپن ڈرنکر, اس نے سارے حرام محمدی کو حلال کر دیا. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار, واٹ آئی ایم سیئنگ, سارے حرام کا, اس کی نگاہ میں کچھ نہیں تھا حرام, حرام محمدی کو اس نے حلال کیا. وہ اوپن گیملنگ کرتا تھا, اسی لیے ہمارے پاس حرام ڈرنک آج 1400 سال کے بعد بھی کوئی ایسا اوپن ڈرنک نہیں کرتا. ایک لحاظ ہے آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی. اور ایک بات بولوں, کھل کے بولتا ہوں, رات بھر ایک کنیز کے ساتھ رہا, ممبر کا تقدس ہے, بہت احتیاط سے بول رہا, رات بھر کنیز کے ساتھ گزارتا ہے, صبح میں اسی کنیز کو اپنا ڈریس پہناتا ہے, بولتا ہے جا کے نماز کو لیڈ کر. اس زمانے کے مسلمان جو تھے نا, ان کا ضمیر مر چکا تھا, زبان نہیں تھی منہ میں. کوئی اس وقت کسی کے پاس اتنے گرڈز نہیں تھے, اتنا کریج نہیں تھا کہ وہ ٹوکے یزید کو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, دس از حرام. یہ آج کے دور میں بھی وہی, اگر میں خاموش بیٹھا رہا ہوں یہ بول کے کہ چلو میں تو نماز پڑھ رہا, میں تو مسجد جا رہا, میں تو روزہ رکھ رہا, میں نے تو حج کر لیا, یہ اسلام نہیں. صرف نماز اور روزہ اسلام نہیں, اسلام ایک پیکیج. ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا. خاندان ہو, دیکھیں محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ آپ پروٹیسٹ کر سکتے دنیا کے کسی حصے میں, کوئی آپ کو نہیں روکتا. اگر آپ محبت کے ساتھ پیار, میں یہ نہیں بول رہا کہ روڈ پہ نکل جاؤ, میں یہ نہیں بول رہا کہ بازار میں چلے جاؤ, نو. آپ محبت اور پیار کے ساتھ اپنا میسج لے کر, یہ کربلا کی جیت ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہائر اوکلٹیشن میں, یہ غیبت کبریٰ میں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ون آف دی ریسپانسبلٹیز آف شیعہ کہ غیبت امام میں تم کیا کر رہے. کل امام تم سے پوچھے واٹ یو ہیو ڈن فار می, واٹ یو ہیو ڈن فار می. میرے پاس کوئی سوال جواب ہے؟ میں بولوں مولا میں نے نمازیں پڑھی, نماز تو واجب تھی, روزے رکھ کے روزے واجب ہے, میرے لیے کیا کیا, اسلام کے لیے کیا کیا, ہم نے اسلام کے لیے کیا. یہ ہمیشہ بیک آف یور مائنڈ رہنا. 24 گھنٹے گزرتے, یہ اللہ کے رسول کی حدیث کہ اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ 24 آورس گزر جائیں اور تم کو اسلام کی فکر نہ ہو, پھر تمہارا میرا رشتہ کیا ہے. یو کین امیجن کہ کتنا سخت اللہ کا رسول کا ارشاد کہ تم نے کچھ نہیں کیا اپنی زندگی میں. اور ایک چیز یاد ہوگا, اگر اف یو ورک فار امام, پلیز میرے جملے کو, اف یو ورک فار امام تم ہمیشہ زندہ رہو. اب میں آپ ہی کی مثال دیتا ہوں, آغا خمینی کی, اللہ ان کے درجات بلند کر. ان کے زمانے میں ہزاروں علماء تھے,
ہزاروں تھے، سب اپنے مقام پہ صحیح ہے، میں کسی کو کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن آج رہبر کیوں زندہ ہے؟ انہوں نے کام کیا، انہوں نے سیرت امام حسین پہ، سیرت چوتھے امام اور بی بی زینب پہ عمل کیا. ان کو درد تھا، کچھ نہیں، میں بولتا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کا، سر پہ حجاب تو لایا، کیا بول رہا یار، سر پہ حجاب تو لائے. میں 94 میں پہلی دفعہ ایران گیا تھا، کویت میں تھا، کویت سے ایران گیا تھا. مشہد، اللہ ہم کو بار بار مشہد مقدس کی زیارت نصیب کرے. بہت بڑی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت، اتنی بڑی زیارت ہے کہ کسی امام کا وعدہ نہیں ہے کہ میں تمہاری آنکھیں مدد کروں گا. اس امام نے کہا کہ 3 دفعہ میں آ کے تمہاری مدد کروں، اور ایسے وقت پہ مدد کروں گا کہ جب ساری دنیا تم کو چھوڑ دے گی، تمہارے بچے تم کو چھوڑ دیں، تم اکیلے رہ جاؤ، ملک الموت جب تمہارے سرانے آئے گا، میں آؤں گا. فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں آؤں گا تمہارے، اور ڈے آف ججمنٹ، روز محشر، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہارے اعمال نامے کی میں بخشش کروں. اتنا بڑا وعدہ. ایک زیارت امام رضا 1000 کی بھی روایت ہے، 100 کی بھی روایت، 100 حج کا ثواب، یہ اللہ کے رسول کی حدیث. میں 94 میں جب پہلی دفعہ گیا ایران، تہران سے ہم لوگ جا رہے تھے مشہد مقدس ٹرین میں، دن کا وقت، راستے میں کھیت، فیلڈز، پیڈی فیلڈ سے پتہ نہیں کیا فیلڈز، حد نگاہ تک ٹرین بیچ میں سے جاری، حد نگاہ تک صرف کھیتی کھیت، نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی آدمی، کوئی مرد نہیں ہے، حد نگاہ تک صرف کھیتی کھیت. 1 یا 2 عورت کام کری تھی جو ہمارے سامنے سے، اس کے سر پہ حجاب تھا. میں نے کہا آج کے مجلسوں میں کہ اس بندے کا کوئی کنٹریبیوشن، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، لیکن سر پہ چادر تو آتی، کوئی کام ایسا کرنا، اپنی زندگی کا ایک مشن بنانا. یہ کربلا چوتھے امام کا پیغام، یہ بی بی زینب کا پیغام. خالی گھر میں بیٹھ کے ڈم بن کے، ایک چیز یاد رکھو، ڈم شیعہ امام کو نہیں چاہیے جو خالی یہ بولے می اینڈ مائی فیملی، می اینڈ مائی فیملی. یہ جو فکر ہے نا، یہ ویسٹ کی فکر ہے. میں تو یہ اوپن ویسٹ میں بھی بولتا ہوں کہ تمہاری فکر ہے، کرسچینٹی اور یہودیزم کی فکر، می اینڈ مائی فیملی. اسلام می اینڈ مائی فیملی کے اگینسٹ ہے. اسلام بولتا فیملی کے ساتھ خاندان کو بھی لے کے چلو، فیملی کے ساتھ معاشرے کو بھی لے کے چلو. تم اپنے لیے زندہ مت رہو، تم امام کے لیے زندہ. اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، ایک جانور بھی زندہ رہتا، تم دوسروں کے لیے زندہ. یہ کربلا کا پیغام، یہ بی بی زینب کا پیغام. آپ سوچو رہبر انقلاب کا جو کنٹریبیوشن، میں آپ لوگوں کو دیکھ کے پڑھ رہا، میں بہت بڑا ان کا فین ہوں. میں فین ہوں کیا، یہ لازم ہے، ہر آدمی کو ہونا چاہیے کہ یہ آدمی نے کام کیا، یہ ورک فار اسلام. آج ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رہ گیا. ہمیشہ. جب ان کا انتقال ہوا، ملینز کی تعداد میں پوری دنیا میں، ان سے بھی بڑے کوئی علماء ہوں گے، مقدس ہوں گے، آغا بہجت جیسا تھا، ایسے بہت علماء ہیں. ان کے زمانے سے آغا خوئی تھے، اللہ ان کے درجات بلند، وہ بھی بہت بڑی پرسنالٹی. لیکن رہبر انقلاب، اس بندے پہ انڈیا میں ٹوٹل شیعہ کتنے؟ اپروکسیمیٹلی 500 ملین شیعہ ہے پوری دنیا میں. مور دین 90 ملین تو آپ کے ایران میں، عرب ہے، گلف ہے، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، سب کانٹیننٹ. مور دین 500 میں اپروکسیمیٹلی بول رہا، 500 ملین شیعہ. میں مرا تو میرا خاندان ہی میرے لیے فاتحہ پڑھے گا. رہبر مرے، کم از کم 400 ملین نے ایک سلوات تو پڑھی ہوگی. کیا بول رہا ہے، ایک سلوات کتنا اجر ملا ہوں گا. وہ تو دنیا سے گیا، انہوں نے جو کام کیا، نسلوں میں اگر خالی حجاب لا دیا، نسلوں میں پردہ لا دیا، نسلوں میں نمازوں کو لا دیا، جب تک یہ عمل کرتا رہے گا اس کو ان کا اجر ملتا رہے گا. کوئی کام ایسا کرو، زندگی میں کام ایسا کرو، اس لیے کہ موت کبھی بھی آئے گی. یہی جملہ شہزادی زینب اور چوتھے امام کا کہ خاموش مت بیٹھو. شیعہ خاموش نہیں رہنا. میرا مطلب بار بار بول رہا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ چلے جاؤ، بازار میں چلے جاؤ، مالس میں چلے جاؤ، چیخ پکار کرو. نو. آج کا زمانہ صرف کردار کا زمانہ ہے.
تمہارے کیریکٹر کا انقلاب آنا, ایک ریولیوشن لانا, ریولیوشنری شیعہ بن, ڈم شیعہ نہیں بن. آغا رہبر کا بھی یہی جملہ تھا کہ ریولیوشنری بنو. آپ سوچو اتنا پاکیزہ انسان ہزاروں میل دور بیٹھ کر 30 سال تک ایک جابر حاکم کو ہٹانا مذاق ہے. دیکھیے آپ دیکھے نہیں معلوم, میں نے دیکھا ہے. I'm not too old, بتا رہا میں جو پڑھا ہوں, جو دیکھا ہوں. I was really in the school کہ جب یہ انقلاب آیا, بالکل چھوٹا سا تھا, اسکول میں تھا جو یہ انقلاب آیا. کام کیا بندے نے, کام کیا. جو سیرت ہے بی بی زینب اور چوتھے امام کی سیرت, اس سیرت کے ساتھ کام کیا کہ جس کی وجہ سے آج شیعت ایسا اوپر آ گئی. کچھ نہیں کیا, واجبات پہ تو عمل کرا دیا. کوئی معصوم نہیں تھے, کوئی فرشتہ نہیں تھے, معصوم نہیں تھے, انسان تھے. اگر کوئی غلطی ہوئی تو ہوتی ہے, انسان سے ہی ہوتی ہے غلطی, کوئی معصوم نہیں تھے. لیکن وہ بندے میں 2 چیزیں تھے. احمد خمینی, ان کے بیٹے سے پوچھا گیا تھا کہ کیا بات ہے آپ کے بابا, بس اتنا یقین, ان کا بلیف, ان کا فیتھ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو شیطان بزرگ بولتے, اس کو یہ شیطان بولتے, ڈرتے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ 40 سال سے نماز شب قضا نہیں کیا. مذاق نہیں ہے, مذاق نہیں ہے. کہ جوانی سے وہ بندے نے شب نماز پڑھی. کہا کہ جب صدام نے نکالا تھا تو ٹرکش بارڈر کے اوپر, وہ ونٹر ٹرکی کا, اس ونٹر میں, اس سردی میں میرے باپ نے نماز شب. تو آج دوسری مجلس میں یہ بات بول رہا ہوں کہ اگر اپنے فیتھ کو بڑھانا ہے, اپنے یقین کو بڑھانا, اپنے بلیف کو بڑھانا ہے تو شب نماز پڑھو. رزق کا کبھی پرابلم نہیں ہو. کیوں؟ یہ بھی بی بی زینب کی سیرت ہے. شہزادی زینب سے مولا حسین کی جو آخری وصیت ہے, ول ہے, وہ یہی تھی کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا, عاشورے کے. یہ مولا حسین کی وصیت پلس سیرت بی بی زینب کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو ہے. شب نماز نہیں پڑھنا. شب نماز پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا, اس کا اکاؤنٹ کبھی مائنس نہیں ہوتا, پلس 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 ہوتا. شب نماز پڑھنے والا کبھی رزق کے پرابلم میں نہیں آتا. یہ تو دنیا کی بات کر رہا. آج ہم پورا ہمارا اسٹرگل کئی کے لیے, روٹی کے لیے. جتنا ہمارا اسٹرگل ہے بامبے میں, ادھر سے جا رہے, ادھر جا رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے, پورا اسٹرگل کس لیے؟ پیٹ کے لیے. جبکہ ہمارے پاس 100 روٹی ہے, بھوک 1 روٹی کی ہے. ہمارے اکاؤنٹ میں 100 روٹی ہے, بھوک 1 روٹی بس. لیکن اس کے لیے ہم پورا یہ اسٹرگل کر رہے, پورا یہ اسٹرگل کر رہے. اور شب نماز شروع کر دو, اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا رزق اللہ کھولتا کیسے. یہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے. hardly it takes 10 minutes, just 10 minutes. You know, if you can't recite 11 rakat, recite 3 rakat. میں ایزیسٹ وے بول رہا. بی بی زینب کی سیرت کی مجلس ہے اور چوتھے امام. میرا امام پورا گھر لٹنے کے بعد رات بھر سجدہ کرتا ہے شکر کا, کہ یہ بول کے کہ پروردگار تو نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ تو نے ہم سے امتحان لیا. سید الساجدین ہے, سید الساجدین, سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے میرا. زین العابدین ہے, عبادت کرنے والے کی زینت. تو ایک آج دوسری مجلس میں بولو, شب نماز میری آج کی مجلس سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی نماز شب شروع کرے گی تو آج کی یہ میری مجلس کامیاب ہوگی. سیرت بی بی زینب, سیرت بی بی زینب یہی. شہزادی, آپ یہ سوچو, مولا حسین کو سب معلوم تھا کہ میرے بعد مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے میری بہن کے اوپر. پورا یہ قافلہ کے اوپر پہاڑ ٹوٹ جائیں گے, اتنی مصیبت آئے گی, چادریں چھینی جائیں گی. میں ابھی مصائب کے اس میں نہیں آ, لیکن پلیز غور سے سننا, لیکن اس کے باوجود امام حسین کو اتنا یقین تھا اپنی بہن کے اوپر کہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ بھی جائیں گے, میری بہن نماز شب نہیں چھوڑے گی. اللہ اکبر. اب دیکھ رہے میری بات, سمجھ رہے میری بات میں کیا بول رہا ہوں. مولا حسین کو کتنا یقین تھا کہ اتنی مصیبت آنے والی ہے آج رات سے, لیکن اس کے باوجود اتنا یقین
جیسے اللہ کی ذات پہ حسین کو یقین تھا ویسے زینب کے اوپر یقین تھا. میں نے بہت بڑا جملہ بولا, میری بہن نماز شب نہیں چھوڑی, اسی لیے وصیت بی بی زینب سے کیا, بیٹے سے نہیں کیا. بیٹا تو امام ہے, وہ تو پڑھتے ہی. بی بی زینب سے کیا کہا, بہن نماز شب نہیں چھوڑی, نماز شب میں مجھے یاد کرو. تو یہ نماز سو امپورٹنٹ. میں بولتا نا, حیرت ہے کہ آپ کے پاس گولڈ کی مائن ہے, گولڈ کی مائن, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک. ہم اسٹرگل کر رہے. تمہارا بزنس کا گراف یہاں ہے تو یہاں چلا جائے گا, نیچے ہے تو اوپر ہو جائے. 3 رکعت پڑھو, جسٹ 3 رکعت, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر. اٹس اے میٹر آف 10 minutes before you go to bed. سونے سے پہلے. مثال کے طور پہ آپ 10 بجے سوتے بامبے میں, 9 بجے سو جاتے. رات میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, what I'm saying. رات میں آپ 9 بجے سو جاتے, کوئی بات نہیں, 9 بجے پڑھ لو اپنا, before you go to bed. یہ ذہن میں رکھنا. یہ نہیں کرنا کہ مولانا نے 9 بجے بولا ہے 9 بجے نماز شب پڑھو, پھر رات بھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہو. یہ نہیں کرنا. گوسپ کرتے رہو, یہ نہیں کرنا. جب بھی آپ جاتے before you go to bed, آپ ٹرائی کر کے دیکھو آج سے, ایسا راستے کھلتے ہیں. یہ سیرت بی بی زینب کا بہت امپورٹنٹ پہلو تھا. 3 رکعت پڑھو, 2 رکعت شفا پڑھو, 1 رکعت وتر. اسٹارٹ تو کرو. اسی لیے میں نے محرم کے مجلسوں میں سب کو تاکید کی, پوری دنیا میں نے بولا یہ بات کہ شام غریباں کی نماز شب ضرور پڑھو. ایٹ لیسٹ اسے کہ آج ہی کی رات کی وصیت. الحمدللہ پوری دنیا میں, لندن میں بھی بولا, امریکہ میں بھی بولا کہ آپ نماز شب پڑھو آج کی رات کا. آج بی بی زینب کی سیرت کی مجلس پڑھا تو یہ بولنا مجھے لازم کہ آپ شب نماز ضرور پڑھو. ایک ٹوٹل پیکیج ہے شب نماز کے ساتھ. زمانے کے امام کا پیکیج, امام زمانہ کا پیکیج, آدھے گھنٹے کا. کبھی کر کے دیکھنا. کبھی کوئی تنگی آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کام نہیں بن رہا. یہاں تک یہ واقعہ ہے موت کا کہ بندے کے اوپر صبح میں موت آ رہی تھی, اس کو قتل کر دے رہے تھے. ایک ایسی بستی میں پھنس گیا تھا, قافلے والوں سے جدا ہو گیا تھا. ملاقات امام کا واقعہ ہے. مصیبتوں میں پھنس گیا کہ اب اس کو معلوم ہے کہ صبح ہوگی, آدھی رات ہوگی, صبح ہوگی, ان کو پتا چلے گا کہ میں شیعہ علی ہوں, مجھے مار دیں گے. اب وہ گھبرا گیا, رونے لگا, تڑپنے لگا. اس نے کیا کیا, امام کو پکارنا شروع. زمانے کا امام نے آ کے کہا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل, 3 دفعہ کہا, شب نماز پڑھ, شب نماز پڑھ, شب نماز پڑھ. اس نے نماز پڑھ لی. پھر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا, قافلے والے نہیں ہوئے, وقت گزرتے جا رہا. پھر تڑپ کے پکارا. پھر امام نے یہی کہا, آ کے کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. اس نے کہا مجھے یاد ہی نہیں عاشورہ. کہتا ہے کہ اب جو میں آنکھ کھولتا ہوں تو میرے سامنے ایسا نور کہ اس میں زیارت عاشورہ. میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اس وقت بھی کام نہیں. تیسری مرتبہ کہا جامعہ جامعہ جامعہ. زیارت جامعہ 2 ہے, ایک کبیر ہے, ایک صغیر. صغیر بہت چھوٹی ہے, hardly takes 1 or 2 minutes, not more than 2 minutes. یہ 14 معصومین کی زیارت. وہ کہتا ہے جامعہ ختم ہوئی, سامنے میرا قافلہ والا آ گیا, مجھے لے کے چلے گا, میری جان ہو. تو مولانا نے سیکوینس بتایا کہ اگر تم پرابلم, اور یہ اتنا آزمایا ہوا عمل, اتنا مجرب عمل کہ دنیا میں نے جہاں بتایا ہے, میں نے خود کئی مرتبہ کیا ہے. صلاۃ اللیل, عاشورہ اینڈ جامع, یہ زمانے کے امام کا بتایا ہوا. صلاۃ اللیل اور عاشورہ اسی لیے ضروری کہ یہ بی بی زینب چوتھے امام سے ریلیٹڈ, اور عاشورہ مولا حسین سے. یہ عاشورہ کے بارے میں کہا کہ 70 فضیلتیں بتائیں, 70. انگلش میں بکس ہیں میراکلز آف زیارت عاشورہ, اردو میں ہے حیرت انگیز واقعات زیارت عاشورہ. یہ وہ زیارت ہے, اس کی پریکٹس کرنا, انہیں کام کرنا. اور آغا خمینی صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے, ان کی بائیوگرافی میں بھی آپ کو ملے گا کہ یہ 3 آغا بہجت کا بھی یہی ہے. ہمارے سارے علماء, میں ایک ایک کا نام کیا لوں, سارے ہمارے علماء یہ 3 چیزوں کے پابند رہتے, جس کی وجہ سے ان کو ظاہری طور پر پروٹیکشن ہے. عاشورہ, صلاۃ اللیل, زیارت جامع.
یہ وہ چیز ہے دوستو، یہ کربلا کا پیغام کہ کربلا کو اور اکیلے نہیں پڑھنا، اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو یہ جنریشن بعد جنریشن لے کے چل. کل میں نے شہزادی زینب کا ایگزامپل دیا تھا کہ انہوں نے بچوں کو بتا کے انہوں نے بچوں کو اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا. ہم بھی اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں. جو بھی مجھے سفینۃ النجات پہ اس وقت سن رہا پوری دنیا میں ایک ہی ریکویسٹ کر رہا کہ sit with your kids, sit with your kids. اپنے بچوں کے ساتھ روز بیٹھو. Just spare 5 to 10 minutes. میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. I know Bombay میں it's very difficult. Europe America میں it's very difficult. But you can spend 10 minutes. 10 minutes بول رہا, اس سے زیادہ نہیں بول رہا. If you sit 10 minutes اور یہ محرم ہے یہ ایام اعزا ہے, اس میں تو لازم بیٹھنا. کیوں بیٹھنا؟ اس میں بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی سٹوریز بناؤ. یہ بھی بی بی زینب کی سیرت ہے, یہ بھی چوتھے امام کی سیرت کہ زیادہ سے زیادہ میرے بابا کے ذکر کو پروپوگیٹ کرو. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتاؤ کہ کربلا کی ٹریجڈی کیا ہے. کربلا یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے, یہ قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ رکھنے کا واقعہ. صلوات پڑھے محمد ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن رہنا. جیسے چوتھے امام اور بی بی زینب کا ان کی سیرت یہی کہ کتنا بھی بڑا جابر بادشاہ ہو, یزید سے بڑا کوئی ظالم تھا اس وقت زمین پہ؟ سب سے بڑے ظالم کا نام یزید تھا, سب سے بڑے ٹیررسٹ کا نام یزید تھا. وہ انسان نہیں تھا, شیطان تھا. اتنا بڑا ظالم, اس کے سامنے اپنی زبان کو کھولنا نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا. نیکسٹ ٹو امپاسبل. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا, پلیز غور سے سنو, کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یزید کے خلاف اپنی زبان کو کھولے. وہ اتنا بڑا ظالم تھا. اس نے اسلام کو پارٹس میں بدل دیا تھا, حصوں میں بانٹ دیا تھا کہ جو چاہے کرو, ہر چیز جائز. اب آپ سوچو, ہاتھ میں گلاس آف وائن, اپنے آپ کو وہ کیا بول رہا تھا؟ I'm a successor of prophet. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. وہ بولتا میں رسول کا وارث ہوں. وہ ظاہری طور پہ ظاہری طور پہ اسلام کو غیروں کے سامنے ریپرزینٹ کر رہا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. وہ ریپرزینٹ کر, اور وہ کیسے ریپرزینٹ کر رہا؟ شراب کے ساتھ. اس میں ہر وقت ڈرنک رہتا تھا, ہر وقت ڈرنک. آپ امیجن کرو پلیز, اس کی جرت اتنی ہو گئی تھی, اتنی بڑی جرت, وہ ڈرتا ہی نہیں تھا ظالم. اتنی بڑی جرت ہو گئی کہ اس نے وینسڈے کے دن, بدھ کے دن, چہارشنبے کو نماز جمعہ پڑھا دی. فجر کی نماز 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھا کے پلٹ کے ایسا پوچھتا ہے اور 2 رکعت پڑھاؤ. یو کین امیجن. یہ اسلام تھا, یہ اسلام تھا. اگر اس وقت میرا مولا حسین یہ سیکریفائز نہیں دیتا تو اسلام ریز ہو جاتا تھا, ریز ہو جاتا تھا, ختم ہو جاتا تھا. اب پھر کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. اسی لیے غور سے سننا پلیز, اسی لیے ہر امام ہمارا, اللہ کا رسول ہو, مولا ہو, پورے 13 معصومین وارث ہیں انبیاء کے. لیکن کسی کو آپ یہ نہیں بولتے کہ یہ وارث آدم ہے, صرف امام حسین کو بولتے. زیارت وارثہ میں کیا بولتے ہیں آپ؟ مولا حسین کی مشہور زیارت, السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. یہ آپ ایک ایک نبی کا نام لے کے وارث بولتے. کیوں؟ اگر میرا مولا حسین 61 ہجری کربلا میں اپنا یہ سیکریفائز نہیں کرتا, دیکھیں صرف مولا حسین کا سیکریفائز کربلا کی حد تک ہے, وہاں سے بھی بی بی زینب چوتھے ماں, تو ہوا کیا؟ اگر نہیں کرتا تو یہ سٹیج آ جاتا کہ نبیوں کی محنت ریز ہو جاتی, پورا اسلام ختم ہو جاتا, وہ اسلام رہتا جو یزید پیش کر رہا تھا. اس کے لیے بی بی زینب کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کوشش کرو, دعا کرو روز کہ پروردگار give me chance to serve Islam, give me chance to serve the community. اس طرح سے دعا کرو, آج نہیں کل موقع تو ملے گا آپ کو, لیکن یہ رہے گا تو تمہارا نام بامبے میں باقی رہے گا. تم رحمت آباد میں دفن ہوگے, لیکن رحمت آباد میں ہزاروں قبریں, ان ایک خبر میں تمہاری خبر بھی مٹ جائے گی. لیکن اس کے بدلے میں اگر کام کرو گے, کچھ مت کرو, صرف دعا مانگو, اللہ will give you chance, مولا will give you chance. اور ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک مشن بنانا. پلیز غور سے سنو,
زندگی کا ایک مشن بنانا. کیا مشن بنانا؟ کہ اگر کوئی ظالم ہے, کوئی برا کام کر رہا تھا, مجھے بولنا. کیوں؟ کربلا کا مقصد میں جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا, وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ زیارت وارثہ کے جملے, عاشورہ کے جملے, اربعین کے جملے, کہ مولا حسین آپ نے امر بالمعروف کیا, آپ نے نہی عن المنکر کیا. اب آپ انصاف سے بولو کہ 24 گھنٹے گزرتے ہم کوئی امر بالمعروف کرتے, کوئی ہم نیک کام کی بات کرتے. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بازار میں جا کے کرو, ایٹ لیسٹ اسٹارٹ فرام یور ہاؤس, اسٹارٹ فرام یور ہوم. بچوں سے شروع کرو. میں عورتوں کو بھی بول رہا جو سن رہے میری مجلس, اپنے بچوں سے شروع کرو, اپنے خاندان سے شروع کرو. امر بالمعروف اچھے مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا نماز پڑھ لو, یہ امر بالمعروف. ہر امر بالمعروف حسین کی جیت کا اعلان, ہر امر بالمعروف بی بی زینب کی کامیابی کا اعلان. کہ بی بی نے جو کام کیا نا, بی بی خاموش نہیں بیٹھی. اگر میں بی بی کا احترام کرتا, میری شہزادی ہے, میری ماں ہے, میں سید ہوں, میری ماں ہے, تو اب آپ بی بی کا کام کیا ہے کہ ظلم کے بعد بھی, اتنے بڑے ظالم کے سامنے بھی حق بولنے کے لیے مت خاموش ہو. اب میں آپ کو خالی ڈسکرائب کرتا ہوں, میرے پاس جو وقت نہیں ہے. کل کی مجلس میں بی بی زینب کا خطبہ پڑھوں گا. کل کی میری آخری مجلس ہے آغا علی اصغر کی, تو کل کی مجلس میں بی بی کا خطبہ پڑھوں گا کہ دربار یزید میں کیا ہوا, دربار یزید میں کیسے بی بی نے یزید کو ٹوک کے پیسز میں بدل دیا, اس کی حکومت ہل گئی میری شہزادی کے خطبے سے اور چوتھے امام کے خطبے سے. کل کی مجلس میں سننا انشاءاللہ کہ جب یہ قافلہ دربار پہنچا تو کیسا اس کو للکارا, اس کو ہلا دیا. ہمیشہ کے لیے یزید اگر آج ذلیل اور رسوا ہوا تو وہ شہزادی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن. اگر یہ دونوں نہیں ہوتے تو یزید زندہ رہ جاتا. ان لوگوں نے یزید کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. کہ آج آپ انصاف سے بولو 1 بلین مسلم سے آپ کو کوئی ملتا ہے ابھی تک اپنی پوری زندگی میں کوئی نام یزید کے نام کا کوئی ملا؟ ارے بولو یار, آپ لوگ اتنا بول رہا, خاموش ہے. کوئی ملا یزید کے نام کا؟ کچھ نے بولا عام, what's your name? عام یزید. کوئی بولتا ہے؟ کوئی نہیں. کیوں نہیں بول رہا؟ پورے تو شیعہ نہیں ہے, پورے تو امام حسین کے چلنے والے نہیں ہے, لیکن دنیا کو بھی معلوم ہے یہ نام میں کتنا نفرت ہے اور یہ نام میں کتنی نحوست ہے. اگر بیٹے کا نام یزید رکھوں گا تو کہیں یزید بن نہ جائے. کیا بول رہا ہے, کس نے کیا اس کو ذلیل؟ اس نے. اور آج دشمن بھی ہے, نام حسین ہے, اپنے بچوں کے نام حسین رکھتے ہیں. اور کوئی یزید, کوئی عمر صاحب کا نام رکھا ہے, کوئی ابن زیاد کا نام رکھا, کوئی شمر ہے, کوئی. دیکھیے 1 بلین میں 1% تو بہت بڑی بات. 100 200 300 نام ہو سکتا, آپ بولیں گے پوری زندگی میں مجھے ایک شمر ملا, تو ایک کوئی ریشیو نہیں بنتا. 1 بلین مسلمز میں ایک آدمی کوئی ریشیو نہیں بنتا, 10 آدمی کوئی ریشیو نہیں بنتا. کیا ریشیو ہے؟ اور اس کے بدلے میں حسین کو دیکھو, زینب کو دیکھو. ارے جس ملک میں شہزادی کو اسیر کر کے لے کر آئے, قیدی بنا کر لے کر آئے تھے, آج اس ملک میں کوئی جا کے پوچھے کہ یہاں یزید کون ہے, جہاں پہ آئرن راڈ کی طرح ظالم سیریا میں حکومت کر رہا تھا, آئرن راڈ کی طرح. اگر کوئی جا کے وہاں پہ پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ کوئی یزید کون ہے, تو کوئی نہیں بولے گا. اس کے بدلے میں ایئرپورٹ سے لے کے پورے دمشق میں پوچھو سیدہ زینب کون ہے, تو لوگ بتا دیں گے. یہ کامیابی ہے بی بی کی, یہ کامیابی ہے بی بی کہ بی بی نے ایسا اس کو ذلیل کیا کہ اس کے ملک میں اس کو کوئی نہیں جانتا, اور جہاں اسیر ہو کے میری بی بی آئی وہ سب جانتے. کوئی بھی آپ کو مدد کرے گا سیدہ زینب کے پاس لے کے چلو, تو کوئی بھی ٹیکسی والا لے کے چلو. You don't need to worry. یہ ہے کم. میں تو میری بیوی تو بہت بڑی بات ہے, پلیز غور سے سن, میں جو بول رہا ہوں کام کرو ہمیشہ زندہ رہو گے. بیوی تو بہت بڑی بات ہے. ان کے درد سے وابستہ, ان سے محبت کرنے والا, ان کے لیے کام کرنے والا, اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کرنے والا غلام علی
جس کو یزید کے باپ نے زندہ دفن کر دیا تھا 7 آدمیوں کو زندہ. میں بڑی آسانی سے بول رہا، آپ سن رہے آسانی سے، مذاق ہے. زندہ اپنے ہاتھ سے گریف کو ڈگ کرا، نیچے اتر گئے، یہاں تک مٹی آ گئی. بولے کہ ابھی بھی موقع ہے، بول دے علی کی شان میں گستاخی کر، ورنہ تجھے موت دے دیں گے، زندہ دفن کر دیں گے. اس نے کہا تو مجھے موت سے کیا ڈراتا، میں اس کا ماننے والا ہوں جو موت اور حیات کا مالک ہے. اس نے زندہ دفن کیا اس کو، اس کے بیٹے کو 6 آدمی. کون ہے وہ؟ بی بی زینب کے روضے سے 150 کلومیٹر کے اوپر ایک امام علی کا چاہنے والا جہاں ہر زائر جاتا ہے، حجر ابن عدی. حجر ابن عدی ایسا امام، ایسا کام کیا. ان لوگوں کی قربانی، ان لوگوں کا سیکریفائس کہ جس کی وجہ سے آج شیعت بچ کے یہاں تک. ان کی عورتوں کا سیکریفائس، میں تو ان کی عورتوں کو سلوٹ کرتا، سلام کرتا کہ ان کی بیویوں نے، ان کی وائفز نے اپنے ہسبینڈ کو وہ کام کرنے کا انکریج کیا، وہ سپورٹ کیا. کوئی عورت جب تک عورت کی سپورٹ نہ ہو مرد کام نہیں کر سکتا. میں 1000 واقعہ سنا دوں آپ کو کہ عورت کی سپورٹ بہت. اسی لیے امام علی سے پوچھا گیا تھا، یہ بھی روایت مولا سے، کہ کس لڑکی سے شادی کرنا. دیکھیے اب تو کوئی چانس نہیں ہے، میں بول رہا. اوکے، مولا سے پوچھا گیا تھا کس لڑکی سے شادی کرنا، تو امام علی نے کہا تھا کہ لڑکی میں کبھی 2 چیزیں نہیں دیکھنا، اس کا حسن، بیوٹی اور پیسہ. آج یہ دونوں چیزیں کامن ہیں ہمارے پاس. مرد اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ تو کالا پیلا کیسا، بھی خوبصورت. یہ مرد کا نیچر ہے. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا، یہ وائس ورسا ہے. تو امام نے کہا کہ لڑکی میں کبھی 2 چیزیں نہیں دیکھنا، اس کا حسن نہیں دیکھنا، بیوٹی نہیں دیکھنا، اس کا پیسہ نہیں. اگر کوئی حسین ہے تو ضرور کرو، لیکن کرائٹیریا، کنڈیشن نہیں رکھنا. پیسہ، کنڈیشن نہیں رکھنا. راوی نے پوچھا مولا پھر کیا کرنا، کیوں نہیں کرنا، وائی؟ امام نے کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہے. کیا بات بولا میرا مولا، دونوں چیزیں ختم ہونے. آج خوبصورتی ہے، کل ختم ہو جائے گی. آج پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا. پوچھا دیکھنا کیا، تو کہا نسلی طہارت دیکھو اور تقویٰ دیکھو. یہ رہے گا تمہاری نسل صحیح چلے گی، تمہارے جنریشن کا پروٹیکشن. یہ بی بی زینب کا حکم ہے، سیرت، پروٹیکشن آف یور جنریشن. تو امام نے کلیئر میسج دے دیا. دیکھیں امام علی کسی اور کے امام نہیں ہے، امام متقین کا امام، تقوی والے کا امام. اور یہی چیز میری بی بی زینب بار بار بولتی کہ میرا باپ متقین کا امام. بس میرا وقت ہو گیا، آلموسٹ 40 منٹس کی مجلس ہو گئی، 45 منٹس میں ختم کرنا ہے. تو بس ایک ہی ریکویسٹ کہ کل کی میری آخری مجلس آغا علی اصغر کی اسی ٹائم پہ 11:30 پہ مجلس شروع ہوگی، 11:45 پہ منبر پہ آؤں گا. اور آپ ایک صلوات پڑھیں محمد والے. انشاءاللہ کل بی بی کا وہ خطبہ بتاؤں گا، اور چوتھے امام کا، بی بی زینب اور چوتھے امام کا خطبہ بتاؤں گا کہ دربار یزید میں کیسے اس ظالم کو بی بی نے ذلیل اور رسوا کر دیا. ذلیل اور رسوا کیا، ایسا ذلیل کیا. جب وہ اپنی تعریف کرا تھا تو بی بی نے اس کو ذلیل اور ایسا ذلیل اور رسوا کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزید اندھیروں میں چلا گیا. ایسے اندھیروں میں گیا کہ آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آج اس کا نام نہیں رکھنے والا، آج اس کی کوئی. اب دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو تعریف کر دیتے، پھر ان کا حشر کیا ہوتا وہ بھی آپ سب کے سامنے، جو یزید کا ساتھ دے. کوئی حکمران جرأت نہیں کرتا. یہ جتنے لوگوں نے مولا حسین کے خلاف آواز بلند کی وہ سارے کے سارے ہمیشہ کے لیے ختم ہو، سارے کے سارے ہمیشہ کے لیے ختم. یہ میری مولا حسین کی جیت کا اعلان، یہ میری بی بی زینب کا کنٹریبیوشن ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو یزید بیٹھا ہوا تھا، یزید کو نکال کے حسین کو لا دیا. ہمیشہ کے لیے مولا حسین جیت گیا. آج ایسا جیتے کہ آج یزید کی لحد نہیں ہے، یزید کی گریو نہیں ہے، سیریا میں بھی نہیں، کوئی زمین پہ نہیں بتا سکتا کہ یزید یہاں دفن ہو. لیکن آج میرے مولا حسین کا روزہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ایک بات اور بولوں کہ ایک حر جو ایک رات پہلے تک یزید کی آرمی میں تھا، اگر حر وہیں رہ جاتا
تو آج حر کا بھی نشان مٹ جاتا. یہ کرم حسین ہے کہ اگر تم نے ذرا سا امام کے لیے کام کیا، امام اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے. میں یہی بول رہا، پورا میرا کنکلوژن یہی کہ ڈو سم تھنگ فار امام حسین. جو سیرت بی بی زینب ہے، سیرت چوتھے امام، یہ بی بی زینب اور چوتھے امام کے نام پہ ایک صلوات پڑھے. بسم اللہ. بس دوستو، میں نے بہت آسانی کے ساتھ 40-45 منٹ کی تقریر کی. شہزادی زینب کا نام بار بار لیا. یہ وہ مظلوم بی بی ہے، کہ وہ کائنات کی مظلوم بی بی ہے، کہ جس کے اوپر جو ظلم ہوا، جو مصیبت آئی، یا بی بی زینب جانتی ہے، بی بی زینب کا خدا جانتا ہے. کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ بی بی زینب پہ کیا مصیبتیں گزر گئی. شام غریباں تک، عاشورے کی شام تک کئی دفعہ بی بی کو غش آیا، انکانشیس. جب جناب علی اکبر کا لاشا آیا، مولا عباس کی شہادت ہوئی، قاسم کا پامال لاشا آیا، علی اصغر، بی بی کئی مرتبہ غش کھائی. لیکن شام غریباں سے علی کی یہ شیر دل بیٹی، عباس کی یہ شیر دل بہن لیڈ کیا ہے. بی بی نے لیڈ کیا ہے، قافلے کو لیڈ کیا کہ اگر شہزادی زینب اور چوتھے امام نہیں ہوتے تو پیغام حسین ہم تک کیسے پہنچتے. ساری مصیبتوں کو اپنے پر برداشت کر لیا، لیکن حسین کے پیغام کو زندہ کر دیا. یہی تو کہا تھا آ کے. واپس جب آئی تھی تو خبر حسین پہ اپنے رخسارے کو رکھ کے بی بی نے کہا تھا کہ بھیا زینب واپس آ گئی، تمہارے پیغام کو پہنچا کے آ رہی، تمہارے پیغام کو میں پہنچا کے آ رہی. دوستو، میں بڑی آسانی سے بی بی کا یہ ذکر کر رہا ہوں. آپ صرف یہ تصور کرو کہ 11 محرم کی صبح کو جب چلی تھی، بی بی کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی تھی اور سر پہ چادر نہیں تھی. علی کی بیٹی، علی و فاطمہ کی بیٹی، بازاروں سے گزری، ایک ایسی جگہ سے گزری کہ جہاں بس میں ایک روایت پڑھ کے حدیث کو تمام کرتا. ایک ایسی بستی میں جا کے یہ قافلہ رکا کہ جہاں اس گھر کی ایک کنیز رہتی تھی. اس کنیز کو جا کے عورتوں نے کہا کہ چلو قیدی آئے ہیں، تماشا کریں گے. اس نے کہا نہیں، میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتا، اس لیے کہ میں بی بی زہرا کی کنیز ہوں، اور بی بی زہرا نے مجھے منع کیا ہے کہ کبھی کسی قیدی کا تماشا نہیں کرنا. عورتوں نے کہا نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے. بس مدینے کا نام سنا، مولا حسین یاد آ گئے، بی بی زینب یاد آ گئی. یہ اپنے گھر سے اتر کے آئی تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہیں، اون پہ چند بیویاں ہیں، اور ایک اون پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک چھوٹی بچی ہے جو بہت پیاسی ہے، لیکن کبھی سوال آپ نہیں کر رہی. یہ بی بی کی کنیز تھی. گھر گئی، کوزے میں پانی لائی، لا کے بی بی سکینہ کے سامنے رکھا، رکھ کے یہ کہا بی بی میں نے سنا ہے کہ اللہ یتیموں کی دعا کو بہت جلدی قبول کرتا، اللہ قیدیوں کی دعا کو بہت جلدی قبول کرتا. تم یتیم بھی اور قیدی بھی، تم میرے لیے دعا کرو. بس دوستو، بی بی زینب نے جناب سکینہ سے کہا کہ بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے. تو بی بی نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو کہا کہ دعا یہ کرو کہ جس سے تم یتیم ہوگی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. جب یہ کہا تو بی بی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار، جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. پھر پوچھا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا، اس نے کہا کہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچائے. مدینے کا نام سنا، جناب زینب نے سر کو اٹھایا، دیکھا، پہچان گئی. کہا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہیں تو میرا آقا حسین رہتا ہے، وہیں تو میری شہزادی زینب رہتی ہے. تو بی بی نے کہا کہ اگر تو اپنی زینب سے ملے گی تو پہچان لے گی. اس نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے بی بی کی خدمت کی ہے. بس دوستو، بی بی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں، یہ حسین ہے، یہ عباس. ام حبیبہ ہمارا گھر اجڑ گیا، یہ حسین کی یتیم سکینہ. بس دوستو، میرے مجلس ختم کر دی. جب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا اور ایک ایسے مقام پہ پہنچا جہاں ایک اور کنیز سے ملاقات ہوئی کہ جو بڑی امام حسین کی چاہنے والی تھی. اس کے پاس جب یہ قافلہ پہنچا اور اس نے دیکھا اس قافلے کو، عجیب حال کا قافلہ تھا. شام کا وقت تھا. یزید کے جو فوجی تھے شمر نے جا کے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد،
یہ رات میں آگے کا راستہ اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم یہیں ٹھہر جائیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ سر ہے، ہم ایسے نہیں ٹھہر سکتے، معلوم کر کوئی گھر ہے خالی تو ہم وہاں پہ ٹھہریں گے۔ تو معلوم کیا تو کہا کہ یہاں پہ ایک محل ہے، اور ایک محل ہے خاتون کا محل، اور وہاں گئے، جا کے اس عورت سے ملاقات کی، ملاقات کر کے وہ پردے کے پیچھے آئی۔ اس نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو کہا ہم حکومت کے لوگ ہیں، ہم ٹھہرنا چاہتے، ہمارے ساتھ کچھ سر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسے نہیں رکھوں گی، پہلے میں سروں کو دیکھوں گی کہ ہے کس کے سر۔ دوستو اس کے سب سے پہلے اس کے سامنے مولا حسین کے سر کو پیش کیا۔ اس نے جیسے ہی حسین کے سر کو دیکھا خوب تڑپ کے روئی، حسین کی مظلومیت، حسین کی غربت نظر آئی۔ اس کے بعد یہ جب حال، اس نے کہا میں ضرور رکھوں گی۔ پھر قافلہ روکا گیا، ظالم لوگ الگ جا کے بیٹھے، یہ خاتون بیویوں کو لے کے ایک الگ جگہ پہ روکا، روک کے سیدانیوں کو بٹھا کے جب وہ جا رہی تھی تو ہماری بیویوں میں سے ایک بیوی نے بی بی زینب سے کہا کہ یہ خاتون بڑی مہربان معلوم ہے، اس سے کہیے کہ ہمارے وارثوں کے سر یہاں سامنے ہیں، اس سے کہیے کہ ہم کو دے دے کہ آج رات کم از کم ہم ماتم کر لیں۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس نے شہزادے علی اکبر کا سر اٹھایا، لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا کے لے لیا، کہا میرے لال، ارے شادی کے ارمان تھے بیٹا، تیرا لاشا آیا۔ علی اصغر کا سر آیا، رباب نے لیا، قاسم کا سر آیا، ام فرما نے لیا، عباس کا سر، بس میں نے حدیث ختم کر دی، عباس کا سر آیا، ساری بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ ہے۔ آخر میں اس نے حسین کے سر کو اٹھایا، جیسے حسین کے سر کو اٹھایا بی بی زینب نے لے کے کہا ہائے حسین۔ جیسے ہی ہائے حسین نے کہا وہ بی بی رک گئی، رک کے کہا بی بی سنو، یہ نام لے کے نہیں رونا، یہ میرے آقا کا نام ہے۔ پھر بی بی زینب نے کہا عباس کے بھائی، پھر وہ رکی، رک کے کہا یہ نام نہیں لینا، یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے۔ پھر زینب نے کہا کہ اے علی اکبر کے بابا، اس نے رک کے کہا بی بی یہ حسین کون ہے؟ تو اس وقت زینب نے کہا یہ فاطمہ کا لال ہے۔ وہ تڑپ کے رونے لگی کہ مولا آپ نے وعدہ کیا تھا میرے محل میں آنے کا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس حالت میں آئیں گے۔ سر کو لے کے تڑپ تڑپ کے کہتی تھی کہ ہائے حسین یہ کیا حال ہو گیا، زخموں سے چور آپ کا سر ہو گیا۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کرا۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی، شیعان حیدر کرار اور محبان آل محمد، ان سب کی بانیان مجلس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، کس بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا کر، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ ہم سب کو حج و عمرہ زیارات نصیب ہو، زیارات کے راستوں کو کھول دے، جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو ڈیپس میں ہیں اللہ ان کے ڈیپس کو دور کر دے۔ پروردگار آغا علی اصغر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کو زیارت اربعین حسین نصیب۔ ایک سورہ فاتحہ میں نام لے رہا، پلیز اس پہ فاتحہ پڑھ دیں۔ حاجی علی محمد کوکلیان کاکولیان، علی اکبر کاکولیان، عبد الحسین کاکولیان، نرجس کاکولیان، عباس علی کاکولیان، باخر کاکولیان، محمود صادقیان، شغرا صادقیان، رباب صادقیان، رقیہ صادقیان، اور جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مرجع عالم اپنے اپنے سارے مرحومین اور آغا خمینی صاحب کے لیے بھی اور آغا بہجت کے لیے سورہ فاتحہ۔